السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نہایت متقی، پرہیزگار، دانا اور گھریلو نظام کے تقاضوں سے بہرہ ور خاتون تھیں۔ آپ کے اندر صلہ رحمی کا جذبہ موجزن تھا۔ آپ کا اصل نام برہ ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح میں آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر میمونہ رکھ دیا، اور آپ اعلان نبوت سے 17 برس قبل مدینہ منورہ میں پیدا ہوئیں۔ ام المومنین والد کی طرف سے جناب مضر پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب سے جا ملتی ہیں۔ آپ کی والدہ کا تعلق قبیلہ جہیر سے تھا اور ام المومنین کی 8 بہنیں تھیں۔ یہ تمام بہنیں بڑے بڑے گھرانوں میں بیاہی گئی تھیں اور ان کی اولادوں میں بھی نامور لوگ پیدا ہوئے۔ تو یہی وجہ تھی کہ جو کفار مکہ ہیں ان کو یہی فکر کھائی جا رہی تھی کہ اگر حضرت میمونہ کا نکاح اللہ کے نبی کے ساتھ ہو گیا تو بڑے بڑے قبائل بانی اسلام کے حلیف بن جائیں گے، اور بالآخر ایسا ہی ہوا۔ آپ کی والدہ ہند بنت عوف کے جو داماد تھے ان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ حمزہ، سیدہ شہدائے، حضرت جعفر طیار، حضرت علی مرتضیٰ، سیدنا عباس بن عبد المطلب اور شداد بن الحاج جیسی شخصیات شامل تھیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح جو ہے وہ مسعود بن عمرو بن عمیر ثقفی سے ہوا۔ انہوں نے کسی وجہ سے طلاق دے دی۔ پھر ابو رحم بن عبد العزیٰ کے نکاح میں آئیں۔ 7 ہجری میں ابو رحم نے وفات پائی اور حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھیں وہ بیوہ ہو گئیں۔ اسی سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ ادا کرنے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو بہنوئی تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی آپ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرما لیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے ان سے پھر نکاح کر لیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے پاس نکاح کا پیغام دے کر بھیجا۔ انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا وکیل بنا دیا اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا نکاح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ عمرہ جو ہے قضائے ادا کرنے کے بعد حدود حرم ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا، اور نکاح کے وقت اللہ کے نبی احرام اتار چکے تھے اور 500 درہم آپ کا مہر جو ہے وہ مقرر ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ سے فارغ ہو کر مدینہ واپس پہنچے تو صرف کے مقام پر جو مدینہ کے راستے پر مکہ سے 10 میل پر واقع ہے قیام فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لے کر صرف پہنچے۔ یہیں سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات کی۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے 7 ہجری میں اللہ کے نبی نے نکاح فرمایا اور 10 ہجری میں اللہ کے نبی اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اس حساب سے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں صرف 3 سال رہیں۔ آپ کی خدمت میں رہ کر آپ نے بھی دوسری بیویوں کی طرح دین کی معلومات حاصل کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ان کے بھانجے ہیں ان کے شاگردوں میں ہیں، ایک مرتبہ معلوم ہوا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہواری کے دنوں میں اپنی بیوی سے اپنا جو بستر ہے وہ علیحدہ کر لیتے ہیں، وہ اتنا پرہیز کرتے ہیں کہ ان کے پاس لیٹتے تک نہیں۔ تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی ایک لونڈی بھیجی اور فرمایا ان سے جا کر کہو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے تمہیں کیوں آراز ہے، آپ اللہ کے نبی کے طریقے سے کیوں منہ پھیر رہے ہیں؟ آپ اس زمانے میں بھی ہمارے بستروں پر لیٹتے تھے جب ہم ایام ماہواری میں ہوتی تھی۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت خدا ترس، متقی اور پرہیزگار تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والی اور صلہ رحم
کا خیال رکھنے والی تھیں، اور اگر کوئی غلط چیز دیکھتی تو آپ فوراً صحیح مشورہ دیا کرتی تھیں۔ ایسے ہی ہوا کہ مدینہ میں ایک دفعہ ایک عورت سخت بیمار ہو گئی۔ اس نے پھر منت مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دی تو بیت المقدس میں جا کر نماز پڑھوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دے دی۔ اس نے اپنی منت پوری کرنے کے لیے بیت المقدس جانے کا ارادہ کیا۔ سفر پر روانہ ہونے سے قبل حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رخصت ہونے آئیں، جیسے کہ جانے سے پہلے ملتی ہیں کہ میں ایک لمبا سفر جو ہے وہ کرنے جا رہی ہوں۔ تو جب حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے سارے جو ماجرا تھا وہ بیان کیا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سمجھایا کہ جو مسجد نبی میں نماز پڑھنے کا ثواب دوسری مساجد میں نماز پڑھنے کے ثواب سے 1000 گنا زیادہ ہے، تو تم بیت المقدس جانے کی بجائے مسجد نبی میں ہی نماز پڑھ لو، ثواب بھی زیادہ ہوگا اور منت بھی پوری ہو جائے گی۔ تو مسجد نبی اللہ کو بیت المقدس سے کہیں زیادہ محبوب ہے۔ ایسے ہی ایک دفعہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قریبی رشتہ دار ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی تھی، تو وہ سخت غضبناک ہوئی، اسے سختی سے جھڑکا اور کہا کہ آئندہ میرے گھر میں قدم نہ رکھنا۔ ایک دفعہ انہوں نے ایک لونڈی کو راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ جب اللہ کے نبی کو معلوم ہوا تو اللہ کے نبی نے فرمایا خدا تم کو جزا دے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مخیر اور فیاض تھیں، اسی لیے وقتاً فوقتاً قرض لینے کی نوبت آ جاتی تھی۔ ایک دفعہ بہت زیادہ رقم قرض لے لی۔ کسی نے پوچھا ام المومنین اتنی زیادہ رقم کی واپسی کی کیا صورت ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ جو شخص قرض ادا کرنے کی نیت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ خود اس کا قرض ادا کرنے کے اسباب مہیا کر دیتا ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 46 حدیث مروی ہیں۔ ان کے راویوں میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن شداد وغیرہ شامل ہیں، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت ام الفضل جو ہیں وہ آپ کی حقیقی بہن تھی۔ اس رشتے سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ آپ کے بانجے ہیں۔ آپ کا نام جو ہے وہ میمونہ حضرت رضی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا، یعنی برکت والی، رحمت و عطا والی۔ ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے نکاح نہیں فرمایا۔ مدینہ منورہ میں بھی سیدہ کا قیام رہا۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی پہ سب کچھ قربان کر دیا۔ نکاح کے پیغام کے وقت اونٹ پر سوار تھیں، اونٹ اور جو کچھ اونٹ پر تھا وہ اللہ کے راہ میں پیش کر دیا۔ تمام زندگی آپ کا یہی مامور رہا کہ کسی سائل کو اپنے در سے محروم نہیں بھیجا۔ ہر سوالی آپ کے یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کر گیا۔ آپ زیادہ سے زیادہ خیرات کرنے کا جذبہ رکھتی تھیں۔ 51 ہجری میں صرف ہی میں سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور قبر میں اتارا، اور آپ صرف ہی میں دفن ہوئیں جہاں آپ کی رسم عروسی ہوئی تھی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احباب سے فرمایا کہ جنازہ اداب سے اور آہستہ اٹھاؤ، یہ ام المومنین ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کو اتنی محبت تھی کہ ذرا بھی آپ پریشان دیکھتی تو خود غم زدہ اور پریشان ہو جاتی۔ ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو اٹھے تو خاموش تھے۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے نبی آج صبح سے آپ کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات جبریل نے مجھ سے ملنے کا وعدہ کیا تھا مگر وہ آئے ہی نہیں، نہ جانے کیا بات ہے۔ اللہ کی قسم انہوں نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی۔ تو یکا آپ کو خیال آیا کہ کتے کے بچے کا خیال آیا جو پلنگ کے نیچے آ کر بیٹھ گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فوراً نکلوا دیا۔ اسے نکالتے ہی فوراً جبرائیل امین تشریف لے آئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس گھر میں نہیں جاتے جس گھر میں کتا یا تصویر ہو۔ تو اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صحیح معنوں میں مزاج شناس رسول تھیں۔ آپ کے انداز کو دیکھ کر بانپ لیتی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سوچ رہے ہیں۔ اس کا اندازہ اس حدیث سے بھی ہوتا ہے کہ سفر حج میں سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ لوگوں کو 9 ذی الحج کا شک ہوا
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے یا نہیں؟ تو سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پیالہ دودھ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیچا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پی لیا۔ سب لوگوں نے جب دیکھ لیا تو اس ترکیب سے پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی کا روزہ نہیں ہے۔ حضرت یزید بن الاسم فرماتے ہیں کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت نماز پڑھتی رہتی تھیں یا گھر کا کام انجام دینے میں وقت گزرتا تھا۔ ان دونوں مشغلوں سے فرصت ملتی تو مسواک فرماتی۔ آپ کی وفات کے حوالے سے مجمع زوائدہ میں ہے کہ حضرت ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں مقیم تھیں، وہاں کچھ طبیعت باری ہوئی اور علالت محسوس ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے مکہ سے لے چلو، کیونکہ مجھے مکہ میں موت نہیں آئے گی۔ مجھے اس کی خبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی، چنانچہ ان کو مقام صرف میں لایا گیا اور وہیں ان کی وفات ہوئی۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی عورت سے بھی نکاح نہیں کیا۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوامر و نواہی کے معاملہ میں بیان سخت تھیں۔ جب کسی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھ لیتی تو سخت جھاڑ بلاتی، نہ اس عمل میں کسی قسم کی کوئی مصلحت روا نہ رکھتی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ازواج مطہرات کی طرح سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی رہائش کے لیے علیحدہ مکان عطا فرمایا، جو مسجد نبوی سے ملک شام کی سمت واقع تھا۔ گزر اوقات کے لیے بطور نان و نفقہ خیبر کی کھجوروں سے 80 وسق کھجور اور 20 وسق جو سالانہ مقرر فرمائے۔ ان اجناس کے خرچ کے معاملے میں وہ خود مختار اور آزاد تھیں۔ آپ کو اللہ کے نبی سے بے حد محبت تھی، اپنی باری کا انتظار کرتی، اس دن خاص اہتمام فرماتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو یہ دنیا ان کے لیے اندھیرا ہو گئی، لباس کا تمام اہتمام جاتا رہا۔ ان کی تربیت یافتہ حضرت عبداللہ خولانی بیان کرتے ہیں کہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس اکثر ایک دوپٹے اور ایک لمبی سی قمیض پر مشتمل ہوتا تھا۔ لباس اتنا لمبا تھا کہ چہرہ اقدس کے سوا سارے جسم کو وہ ڈھانپ لیتا تھا، اور اسی لباس میں وہ نماز بھی پڑھ لیتی۔ مختلف تذکروں سے واضح ہوتا ہے کہ وصال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا ان کی نگاہوں کے سامنے ہیج تھی۔ آپ اپنی گفتار